گھر میں آیا ہوا مہمان کتنا قابل اکرام و احترام و مقامات و مرتبات ہوتا ہے. کہتے ہیں گھر چل کر آ گیا, گھر چل کر آیا, دروازے پر آیا, تو بس بات نبی ہو تو لوگ بادل نخواستہ مان لیتے ہیں. ریاض کیپٹل آف دا کنگڈم, سعودیہ کا دارالخلافہ ہے. 70 کلومیٹر دور اس کی ایک بستی ہے جسے قریہ یمامہ کہتے ہیں. یہاں کا رہنے والا مسلمہ ہے, یہاں سے سفر کرتا ہے. اس وقت اسے یمامہ کہتے تھے, آج سعودیہ کا دارالخلافہ ہے. یہ مدینہ طیبہ آتا ہے, مہمان ہے, مسافر ہے, اجنبی ہے, اور آ کر کلمہ پڑھنے کا اعلان کر رہا ہے بظاہر, اور ساتھ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ میں کلمہ کا اقرار کر رہا ہوں, نماز روزہ سب کچھ مانتا ہوں, بس میرے ساتھ ایک دو باتیں کر لیں. یا تو مجھے نبوت محمدیہ اپنی نبوت میں شریک کار کر لیں, میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں, آدھے نبی آپ آدھا میں, تھوڑا سا بہت شیئرنگ کر لیں میرے ساتھ. یوں نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ نبی ہیں, آپ کی نبوت چلے گی, لیکن ایک بات میرے ساتھ طے کر لیں, ریٹن میرے ساتھ یہ کر لیں, اسٹیمپ پیپر میرے ساتھ یہ کر دے کہ جیسے آپ کی آنکھ بند ہوگی آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے, میں آپ کی نبوت مانتا رہوں گا, آپ کے وفات میں بھی نبوت آپ کی چلے گی, لیکن آپ کے بعد نبی میں ہوں گا. اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر میری آخری آفر اور آخری شرط اور بالکل لو لیول پر یہ مطالبہ ہے آپ کے سامنے کہ آپ پوری دنیا کے نبی رہیں, مجھے صرف ایک بستی, ایک علاقے, ایک قریہ, ایک علاقے کا نبی بنا دیں, ایک چھوٹی سی جگہ کا. حکومت آپ کی رہے, نبوت آپ کی رہے. وہ بیچارہ سمجھ کے آیا تھا کہ یہ کوئی سرکاری عہدے ہیں, اس لیے میں اس میں شیئرنگ ویئرنگ کر لوں گا. اب رسالت مآب علیہ السلام مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں. یہ وہ حدیث ہے جو میں نے جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم کے سامنے پڑھی ہے تو حضرت اشش کر اٹھے. میں نے کہا اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کتنی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. حضور نے فرمایا اگر تمہارے دل میں اللہ کے لیے ایمان موجود ہے اور آخرت کو مانتے ہو اور دین کو تسلیم کرتے ہو تو تمہیں چاہیے, لازم کر رہا ہوں, مہمان کی عزت اور اکرام تمہارے اوپر واجب ہے. جو حضور کسی کے لیے فرمائے خود کتنے عامل ہیں اس پر. آپ علیہ السلام کے, مجھے یہ عصا دکھائیں. یہ عصا جو ہے نا, یہ عصا اسٹک, یہ اسٹم لوہے کا ہے. رسالت مآب علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک درخت کی ٹہنی ہے, لکڑی درخت کی ٹہنی شاخ ہے, اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں زمین کو کرید رہے تھے بات فرماتے وقت, اور اس وقت اس بندے نے آفر پیش کیا. حدیث پاک میں یکنتو یعنی یوں کرید رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان, کیا کہا؟ عقیدہ ختم نبوت میں سودا بازی کر لو, عقائد پر تیسا شیئرنگ کر لو. عقائد کو اپنی طرف سے ہوتے ہیں. اگر تو یہ عقیدے میں شیئرنگ کی بات کر رہا ہے نا, نبوت تو بڑی بات ہے, رسالت تو بڑی بات ہے, پیغمبری تو بڑی بات ہے. اس ٹہنی پر بھی تو بات کرے گا نا, اس ٹہنی پر کہ یہ ٹہنی مجھے دے دو, جس کی ظاہراً میں عام طور پہ لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی کہ درخت کی ٹہنی کیا ہے. اس ٹہنی پر بھی تو بات کرے گا نا. اس نبوت میں ڈنڈی مارنے کے لیے تو یہ لکڑی کی ٹہنی بھی میں تمہیں نہیں دوں گا. اب اندازہ فل یکرم ضیفہ کی ادھر حدیث ہے کہ مہمان کے اکرام کرے, اور ادھر عقائد پر اس ٹہنی پر بھی سودا بازی نہیں ہے. یہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کی مضبوطی عقائد میں. اور آج ہم سمجھتے ہیں ڈنڈی مار لے, خیر ہے بھائی کوئی نہیں مسئلہ. بھائی نرمی ہے تو مسائل میں ہے, نرمی ہے تو میری ذات پہ ہے, نرمی ہے تو ان معاملات پہ ہے جہاں شریعت گنجائش دیتی ہے. لیکن اگر عقائد کے مسئلے پر کوئی بات آئے, اللہ رب العزت بھی برداشت نہیں کرتے, رسول اللہ بھی برداشت نہیں کرتے.